والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت کے تعلق سے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے زمانے سے پہلے یا اب کا جو زمانہ ہے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہر زمانے میں ہر عصر میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو واضح فرمایا، اور جو آپ کی شان کے لائق ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی شان میں ان جملوں کا استعمال نہ کیا جائے، اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ محبوب کی شان میں گستاخی ہے اور محبوب کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مقدس کے پہلے پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں راعنا ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جن کی یا تو اولاد پیدا نہیں ہوئی یا پیدا ہوئی لیکن پیدا ہونے کے بعد مر گئی، تو لوگ انہیں راعنا کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس کی نسل آج کے بعد یہاں سے آگے نہیں چلے گی، انہیں راعنا کہا جاتا تھا۔ اور عربی گرامر کے اعتبار سے راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے سامنے جب بیانات فرماتے، اللہ کا احکام صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرماتے، اور وہ صحابہ اکرام کہ جو نئے نئے مذہب اسلام میں داخل ہوئے تو بہت تیزی کے ساتھ انہیں جب وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے اور اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے، یا رسول اللہ اس بات کو تیسری بار بیان فرما دیجئے تاکہ ہمارے ذہن اور قلوب میں نقش ہو جائے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو وہی جملہ جو حضور کے زمانے میں کفار و مشرکین نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا، اور وہی جملہ دوسرے معنی میں، سیم معنی نہیں ہے۔ کفار جو مراد لیتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، مسلمانوں نے راعنا جو کہا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہم نئے نئے اسلام کے دعوت سے وابستہ ہوئے، ہم بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا تو ان جملوں کو بہت ہلکے ہلکے ارشاد فرمائیے، یا ایک بات کو آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو دو جملے ہیں اور دونوں کا مفہوم الگ ہے، مگر ایک لفظ ایک ہے، کفار کی زبان پر بھی مسلمان کی زبان پر بھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کا مفہوم الگ مراد دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والو، میں جانتا ہوں کہ تم جو محبوب سے بات کرتے ہو تو تمہارا مطلب راعنا کہنے سے وہ نہیں ہے جو کفار کا مطلب ہے، مگر اس کے باوجود ایسا جملہ بھی میرے محبوب کی شان میں استعمال مت کرو کہ جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب کی شان میں راعنا مت کہو، میرے محبوب کو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کہنا ہی ہے، میرے محبوب سے بات کرنی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں کچھ عریضہ پیش کرنا ہے، اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو یہ کہو وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری کنڈیشن پر نظر کرم فرمائیے، اور آپ ان جملوں کو، ان باتوں کو یا تو ہلکے سے بیان فرمائیں یا تفصیل سے بیان فرمائیں، یا رسول اللہ ان کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو قرآن عظیم میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، حضور کے زمانے سے پہلے، زمانے میں اور زمانے کے بعد، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے محبوب کی شان کو بیان فرما دیا اور اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ یہ جملے محبوب کی شان میں گستاخی شمار کیے جائیں گے اور یہ جملے محبوب کی شان میں استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں
کسی کی آواز اگر رسول کی بارگاہ میں بلند ہو جائے تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں محبوب کی بارگاہ میں آواز کو اونچا مت کرو، اس لیے کہ اگر تم آواز کو میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند کرو گے تو یہ گستاخی ہے. اس گستاخی کی بنیاد پر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. محبوب کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. قرآن عظیم میں یہ ساری چیزیں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائی کہ جہاں جہاں محبوب کی شان میں گستاخی کی کوشش کی گئی کفار و مشرکین نے، یا جس طرح کی گستاخی کی گئی. ایک زمانہ وہ تھا ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد وہ گستاخی جب صحابہ اکرام کے سامنے آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، قبل اس کے کہ میرے آقا جواب دیتے یا صحابہ اکرام کی طرف سے جواب جاتا، اللہ نے فرمایا محبوب جواب آپ نہیں دینا، جواب ہم دیں گے. مسئلہ ہے کیا ہے؟ میرے محبوب جواب اگر آپ دیں گے تو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کو حدیث کہا جاتا ہے. جب ایک زمانہ گزر جائے گا تو ایک قوم ایسی آئے گی جو اپنے آپ کو حدیث کے سمجھنے کا، حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی، لیکن وہ حدیث کو نہ سمجھیں گی نہ ان کے گلے سے وہ حدیثیں اتریں گی. تو میرے محبوب ایک زمانہ آئے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کی تعظیم کی حدیثوں کو یہ کہہ کے انکار کر دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانیں گے، یہ حدیث موضوع ہے، ہم نہیں مانیں گے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، یہ حدیث متروک العمل ہے، ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کے راوی میں کمی ہے، ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کے سند میں اور متن میں کمی ہم نہیں مانیں گے. ایک زمانہ آئے گا میرے محبوب حدیث میں یہ دقت ہو جائے گی، اے میرے محبوب آپ نہ کہیں، آپ نہ بولیں، آپ ارشاد نہ فرمائیں، بلکہ میں جبریل امین کو بھیجوں گا، وہ قرآن بن جائے گا. آپ کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے آپ اسے جواب مت دیجیے، آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ حدیث ہوگا اور ہم جو بیان فرمائیں گے وہ قرآن پاک ہوگا. اور قرآن پاک کا عالم یہ ہوگا کہ جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس کے پڑھنے پہ ثواب ملے گا، جو اس کو سنا جائے گا اس کے سننے پر ثواب ملے گا، محبت کی نظر سے اگر اسے دیکھا جائے گا تو دیکھنے پہ ثواب ملے گا. اب اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. ایک شخص نے کہا تھا، قرآن عظیم نے اس کو بیان کیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے محبوب اس شخص نے کہا تھا کہ محمد معاذ اللہ رب العالمین پاگل ہے، یہ جادوگر ہے. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ پر اللہ کا کرم ہے، معاذ اللہ رب العالمین آپ پاگل نہیں ہیں. ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، محبوب کی دل جوئی کی، محبوب کا دل خوش کیا، محبوب کو راضی کیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس حقیر آدمی کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، وہ حقیر آدمی جو چغلی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو جھوٹا ہے، جو کاذب ہے، کذاب ہے، بہتان لگانے والا ہے. میرے محبوب آپ اس کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، معاشرے میں جس کی کوئی عزت نہیں، جس کی اہمیت نہیں، جس کا وقار نہیں. آپ دیکھیں حضور کو اس شخص نے ایک جملہ کہا اور اللہ نے اس کے 10 عیبوں کو بیان فرمایا. قرآن عظیم میں 10 عیبوں کو بیان کیا گیا، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ خائن ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، بیان فرمایا. لیکن آخر میں ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے گستاخوں کے لیے وہ دلیل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے محبوب آپ اس کی باتوں پہ توجہ مت دیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کی شخصیت میں عیب تلاش کرنے والا. عالم یہ ہے کہ وہ خود حرامی ہے. میرے محبوب آپ اس کی باتوں پہ توجہ دیں، وہ خود حرامی ہے. جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جب یہ جملے اس کے پاس پہنچے اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے 10 عیب بیان کیے گئے. میں نے محمد کی شان میں ایک جملہ گستاخی کا کہا، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے 10 آیتیں نازل فرمائی جس میں 10 عیبوں کو بیان کیا گیا. 9 عیب میرے اندر ہیں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں دھوکے باز بھی ہوں، میں خائن بھی ہوں، میں چغلی بھی کرتا ہوں، سارے گناہ کرتا ہوں، سارے گناہ میرے اندر ہیں. لیکن ایک گناہ کہ میں حرامی ہوں یہ تو میں نہیں جانتا، یہ صرف میری ماں جانتی ہے. ماں کے پاس گیا اور ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا اور اس کہا میری ماں یہ تو بتا کہ میں حرامی ہوں. تو ماں کی زبان سے جملہ نکلا، اگر تو حرامی نہ ہوتا تو کیا ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا؟ اللہ اکبر. اب غور کیجیے،
اللہ نے محبوب کی شان میں جہاں جہاں گستاخی کی گئی اللہ نے ایک پل کے لیے بھی توقف نہ فرمایا، فوراً جبریل امین کو بھیجا اور اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تو اتنا چھوٹا ہے، اتنا برا انسان ہے، یہ اس لائق بھی نہیں ہے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے یا اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ میرے محبوب آپ اس کی باتوں میں کان نہ دھریں، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، یہ برائی کرنے والے، یہ گستاخی کرنے والے، یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ ان قریب مٹنے والے ہیں، ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، مگر آپ دیکھ لینا میرے محبوب قیامت کے میدان میں شفاعت کا تاج میں آپ کے سر پہ رکھوں گا، شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔ تمام انبیاء اکرام اذهبوا الی غیری کہہ دیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے محبوب شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کرم آپ عطا فرمائیں گے، بخشش کا اشارہ آپ فرمائیں گے، میں آپ کو قیامت کے دن ارشاد فرماؤں گا میرے محبوب آپ جس طرف اشارہ فرما دیں گے ان تمام کو بے حساب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو قرآن عظیم میں آپ دیکھیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وہی اللہ فرماتا ہے ما کان محمد، بڑی مشہور آیت ہے، پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتا ہے محمد میرے محبوب تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محبوب تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ آخر یہ جملہ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے وقوع کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا اے لوگوں میرے محبوب تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اصل میں عالم یہ تھا، ایک زمانہ تھا غربت کا زمانہ، بھوکا رہنے والا زمانہ، پیاس کی شدت کا زمانہ، غریبی کا زمانہ، محتاجی کا زمانہ، بے بسی کا زمانہ، لاچاری کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس زمانے میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، جس زمانے میں پینے کے لیے پانی نہیں، جس زمانے میں جنگ کرنے کے لیے تلواریں نہیں، جس زمانے میں اپنی حفاظت کے لیے نیزے ڈھال اور بھالے نہیں، جس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے نہیں، جس زمانے میں رہنے کے لیے مکان نہیں، ایک ایسا پریشانی کا زمانہ مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، کچھ یتیم ہیں کہ جن کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی پیشانی کو کوئی چومنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، آپ ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اس زمانے میں دنیا کا ہر بچہ یہ انتظار کرتا ہے کاش میرے نانا بھی محمد رسول اللہ ہوتے، کاش میرے نانا محمد رسول اللہ ہوتے، کاش میں نے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر جنم لیا ہوتا، ہر بچہ۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، اللہ جن کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ میرے محبوب صرف حسنین کریمین کو نہیں بلکہ تمام بچے، جو بچے آپ کے سامنے ہیں آپ سب کو گودی میں اٹھاتے ہیں، آپ سینے سے لگاتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، ان سے ضرورت کی چیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کھجوریں توڑ توڑ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج تھا جب مدینے میں بچوں کی پیدائش ہوتی تو لوگ سب سے پہلے وہ بچے گودی میں لے کے حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ نگاہ کرم ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں سے ثابت ہے کبھی ہاتھ پھیراتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے منہ میں چباتے اور اپنے منہ میں چبانے کے بعد میں تھوڑا سا کھجور اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ارشاد فرما دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لگنے والا لعاب دہن کہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا پھر وہ اپنی زندگی میں اپنی مثال خود ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو سینے سے لگایا، بیواؤں کو عزت دی، یتیموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا تھے۔ ایسے زمانے میں جب ایک طرف سے بچوں کو آپ نے محبت دی، جن کی ماں نہیں، جن کے باپ نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان والے نہیں، جن کے پاس گھر نہیں، مکان نہیں، کاروبار نہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں، چیزیں نہیں، ساری محتاجی کی زندگی گزارنے والے جب پیغمبر نے انہیں اپنی اولاد کی طرح محبت دی تو جس طریقے سے حسنین کریمین یا آپ کے اپنے گھر کے بچے آپ کو جس طریقے سے ابو کی طرح وہ بچے، وہ غریب، وہ یتیم، وہ مسکین، کیونکہ حضور علیہ السلام ماں کی طرح
اور والد کی طرح ان کی تربیت فرماتے. جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو محبت سے رکھتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو محبت سے رکھتا ہے، ان کی زندگی کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. بالکل آقا علیہ السلام اسی طریقے سے ان کا خیال فرماتے. تو وہ محبت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کہنے لگے، یا ابتے. عربی میں یا ابتے کا مطلب ہوتا ہے ابو جان، اے میرے باپ. تو جب حضور انہیں والد کی طرح محبت کرتے، ماں کی طرح محبت کرتے، تو وہ حضور علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے بچے یا کچھ سمجھدار لوگ بھی یا ابتے کہنے لگے. یا ابتے کا مطلب ہوتا ہے اے میرے باپ، ابو جان، ابا حضور. جب ایک بڑی تعداد ہو گئی اس طرح ابو کہنے والی، تب اللہ نے نازل فرمایا قرآن، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خبردار خبردار، میرے محبوب کو ابو نہیں کہنا، میرے محبوب کو یا ابتے نہیں کہنا، ابا حضور نہیں کہنا. یہ میرے محبوب ہیں، یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ یہ میرے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اللہ نے خاتم النبیین کو فرمایا. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کہہ دیتا کام چل جاتا، یہ اللہ کے رسول ہیں، کام چل جاتا. لیکن اللہ نے خاتم النبیین کیوں کہا؟ نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے محبوب کی وضاحت بھی فرما دی شان کی، اور اس کے بعد ایک عظیم الشان معاملے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا خاتم النبیین کہہ کر. اس لیے کہ ہر زمانے میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق انبیاء اکرام تشریف لائے، لیکن لانے والے انبیاء اکرام کا ایک زمانہ متعین تھا. ایک زمانہ متعین تھا، ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک دیہات کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک کنبے کے لیے، خاندان کے لیے. اس طرح انبیاء اکرام تشریف لائے. لیکن اللہ نے محبوب کو، ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری نگاہوں کے سامنے جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے بعد میں بھیجا. ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کہ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیوں فرمایا اگر سب سے آخر میں بھیجنا تھا؟ اور سب سے پہلے پیدا فرمایا اللہ نے محبوب کے نور کو، تو تمام نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کے لیے ایک زمانہ متعین ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کے لیے زمانہ متعین ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے کے لیے زمانہ متعین نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارا موقع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. آپ دیکھیے، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی، کوئی ایک شہر کے لیے نبی، کوئی ایک متعین مدت کے لیے نبی. اور اس کے بعد اللہ نے جتنی مدت ان کے لیے منتخب فرمائی، 100 سال، 200 سال، 400 سال، قرآن عظیم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو 950 سال کی ہم نے انہیں زندگی عطا فرمائی. 950 سال کی. فَلَبِثَ فِيهِمْ إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم 1000 سال، 950 سال کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے، لیکن وہ زمانہ پورا ہو گیا، تو ان کا زمانہ پورا ہو جانے کے بعد اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ پورا ہوا، پھر اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ پورا ہوا، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا. یعنی زمانہ متعین ہے، زمانہ متعین ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا نبی تشریف لائے گا. لیکن اللہ نے محبوب کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین، یہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں. اے اللہ، اس کی مصلحت کیا ہے؟ محبوب کو سب سے پہلے پیدا تو نے فرمایا سب سے پہلے، لیکن آخر میں کیوں بھیجا؟ وجہ یہ ہے میرے محبوب میں سارے نبیوں کے بعد میں بھیجوں گا. آپ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، آپ کے بعد نہ جبریل امین آئیں گے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا میرے محبوب. وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک صرف آپ کا نام چلے گا، صرف آپ کا کلمہ پڑھا جائے گا، صرف آپ کی صدا دی جائے گی، صرف آپ کے ترانے گائے جائیں گے، صرف آپ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی. اب قیامت تک کے زمانے میں کوئی آنے والا نہیں ہے یہ دور میرے نبی کا ہے، بلکہ ہر دور میرے نبی کا ہے. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، جبریل امین آنے والے نہیں ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، اب ہمیشہ تک وہی کتاب، وہی قرآن مقدس قائم رہے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد میرے محبوب تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں آپ دیکھیے قرآن پڑھی. ایک بہت بڑا اعتراض اس وقت امت مسلمہ میں، وہ اعتراض یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جب محفلیں ہوتی ہیں تو ان محافل میں کچھ مداح رسول تشریف لاتے ہیں اور وہ نعت نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ اس پر اعتراض کرتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہنسی اور مذاق بناتا ہے جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی، آپ کے مقام و مرتبے کی تعریف کی جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ اس سے اختلاف کرتا ہے کہ نعت جو پڑھی جاتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے نعت پڑھنے کا. قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے نعت پڑھنے کا. ایک بہت بڑا طبقہ اس کا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا اعتراض نہیں ہے نعت پڑھنے کا، موجود نہیں ہے کوئی چیز. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا اور قرآن کو ہم نے کتنا سمجھا. قرآن عظیم کے پورے قرآن عظیم کے بارے میں یہ اعلان کر دینا کہ پورے قرآن عظیم کے اندر کہیں بھی نعت موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا نعت کس چیز کا نام ہے. نعت کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی چیز پر حکم شرع لگانے سے پہلے ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں گے، وہ چیز کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ نعت شریف کسے کہتے ہیں، نعت کا مطلب کیا ہے، نعت کا مفہوم کیا ہے، نعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس چیز کو نعت کہتے ہیں. حکم لگانے سے پہلے چیز کی حقیقت کو جانیں، حکم بیان کرنے سے پہلے کسی بھی مسئلے کی حقیقت اس کی تہ تک پہنچے آپ، اس کے بعد حکم کو بیان کریں. آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف پڑھنا جائز نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ نعت شریف کا مطلب کیا ہے. نعت عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، اصول و ضوابط کے اعتبار سے کہتے ہیں تعریف کو. نعت کہتے ہیں تعریف، نعت تعریف کو. نعت مصطفیٰ کہیں گے تو ہوگا مصطفیٰ کی تعریف. نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. نعت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی تعریف کرنا. اب مصطفیٰ کی تعریف کے بارے میں اگر آپ یہ جملے بولتے ہیں کہ قرآن عظیم میں موجود نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی نظر کمزور ہے یا پھر آپ کے پاس قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ پڑھیں، اپنا قیمتی وقت مدرسے میں لگائیے، کسی سمجھدار باعمل مخلص عالم دین کے خادم بنیے اور اس کے پاس جا کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن عظیم میں محبوب کی نعت ہے یا نہیں. نعت کا مطلب ہوتا ہے تعریف. اب قرآن عظیم کو اٹھا کر دیکھیے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن میرے آقا کی تعریف ہے. آپ سمجھیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. قرآن میں آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں، یہ گروہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلام فرمایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہر درجے پر بلندی عطا فرمائی ہے. کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ کیا یہ پیغمبر کی نعت نہیں ہے، پیغمبر کی تعریف نہیں ہے کہ ہم نے ہر درجے پر، جتنے درجے ممکن ہیں، ہر درجے پر بلندی عطا فرمائی ہے؟ کیا یہ پیغمبر کی تعریف نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کیا یہ میرے آقا کی تعریف نہیں ہے؟ آپ دیکھیے قرآن عظیم کو پڑھیں، قرآن عظیم کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے محبوب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، محبوب کی تائید کو اپنی تائید کہا، محبوب کی رضا کو اپنی رضا کہا، محبوب کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی بیان فرمایا. قرآن عظیم میں ہے، قرآن کے اندر محبوب کی نعت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے میرے محبوب، اگر یہ آپ کے لوگ، آپ کی امت کے لوگ، یہ مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے، یا قیامت تک آنے والے بالعموم یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکات نہ دیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اور اے میرے محبوب اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ اللہ سے ان کی مغفرت طلب کریں، آپ معاف کر دیں گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، جب آپ کہیں گے تو اللہ آپ کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہاں اللہ کا بھیج رہا ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں. اے محبوب، گناہ کرنے والے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں،
نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے۔ اگر انسان نماز نہ پڑھے تو مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور زیادہ معزز جگہ جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ میں چلا جائے، میزاب رحمت کے پاس چلا جائے، صفا و مروہ پہ چلا جائے، مینا و مزدلفہ میں چلا جائے، یہ اللہ کی نشانی ہے، وہاں جا کے معافی مانگ لے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اے گناہگاروں محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، نمازیں چھوڑنے والوں محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، سیاہ کاری کرنے والوں محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ محبوب اگر اللہ سے تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا یہ محبوب کی تعریف نہیں ہے؟ کیا یہ محبوب کی نعت نہیں ہے؟ قرآن عظیم کے ہر پارے میں، ہر جگہ، ہر جملے میں میرے محبوب کی نعت موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے علم سے بھی پہلے محبت کی ضرورت ہے، اور جو اہل محبت ہیں، محبت والے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے، عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں عید میلاد النبی کو دنیا کی کتابوں میں تلاش کرو گے مل جائے گا، لیکن سب سے بڑی بات ہے ہر دلیل کو تلاش کرنے سے پہلے عید میلاد النبی ہم عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ دلیل زندگی میں کس چیز کے لیے دلیل چاہیے؟ پیغمبر کی تعریف کے لیے دلیل، رسول کی نعت پڑھنے کے لیے دلیل، پیغمبر کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے زندگی میں آپ 1000 کام کرتے ہیں، کیا ان کاموں کو کرنے سے پہلے آپ دلیل تلاش کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ہر معاملے میں سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، سماج کے، معاشرے کے اعتبار سے کرتے ہیں، لوگوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ آپ کی شادیوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ پتا نہیں ہے اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، نہیں، ہم اپنی مرضی سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، اور جب اس موقع پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہماری زبان پر یہی جملے ہوتے ہیں کیا کریں، ماحول ایسا ہے، سماج کے اعتبار سے، ہم سماج میں رہتے ہیں تو سماج کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے۔ تو زندگی کے 1000 فیصلے آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تب کبھی کیوں آپ کی زبان پہ یہ نہیں آتا، تب کبھی آپ کی زبان پر یہ جملے کیوں نہیں آتے یہ کہاں لکھا ہے، تب کسی عالم کے پاس آپ فتویٰ لینے کیوں نہیں جاتے یہ کہاں لکھا ہے، تب کسی مفتی کے پاس آپ دارالافتاء میں کیوں نہیں جاتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج ہمارے گھر ہماری اینیورسری ہے تو ہم پارٹی کر لیتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی ہے ہماری تو ہم اس کے لیے دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں۔ میرے نبی کے میلاد کا دن آ جائے، پیغمبر کا برتھ ڈے ہو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہو، اور اس دن خوشی منائی جائے، نیا لباس پہنا جائے، مٹھائی تقسیم کی جائے، خوشیاں منائی جائیں، اس وقت میں دنیا کے تمام چیخنے چلانے والے پوری دنیا کے روڈوں پر آ جاتے ہیں، دلیل چاہیے یہ کہاں لکھا ہے۔ ظالموں، تمہارے گھر پہ جب خوشی ہوئی، تمہارے گھر بچوں کی پیدائش ہوئی، تم نے کیک بنایا، مٹھائیاں بانٹی، نئے لباس پہنے، دوستوں کو اکٹھا کیا، کیوں ہے یہ سب؟ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تمہاری خوشی خوشی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے محبوب آئے ہیں، وہ خوشی خوشی نہیں ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا ہے۔ غلام بن جائیں، غلام بن جائیں گے تو زمانے کے امام بنیں گے، اور غلامی والا مزاج پیدا نہیں کریں گے تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، زندگی میں کہیں عزت نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو کسی کا غلام نہیں بنتا ہے وہ زمانے کا امام نہیں بنتا ہے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اپنے دل میں بسائیں، اس لیے کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آقا علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا پروردگار ہماری اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ قصدن یا سہون کوئی لفظ خامی ہوئی ہو تو اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا جس بلا میں مصیبت میں گرفتار ہے تو اپنے کرم سے اس بلا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اور اے اللہ آس پاس ہمارے پورے
ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حالات ناساز ہیں تو اپنے کرم سے حالات کو بہتر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں شب قدر تیرے گھر میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے وہاں جانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بری نظر سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، شر کرنے والوں کی شرارت سے بچا، غیبت کرنے والوں کی غیبت سے بچا۔ اے اللہ ہم بروں کی صحبت سے بچا، اچھوں کی صحبت عطا فرما، نیکوکاروں کا پڑوس عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو رمضان المبارک کے صدقے میں قبول فرما، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو سجانے میں بنانے میں ہمارے جن بھائیوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، اے اللہ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اچھا صلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ اس جگہ کے رہنے والوں پر تو اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا خادم بنا، اے اللہ اسلام کا خادم بنا، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں دکھاوے سے دور فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں تیرے محبوب کے وفادار بن کر رہیں، اور اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.